السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ 8ویں جز کی سمری پیش کی جائے گی۔ 8ویں جز کا خلاصہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام ہی جاری ہے۔ 7ویں جز کے آخر میں سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پہلے ایک چیز یاد کراتا چلوں کہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور اس میں بیسکلی 3 موضوعات پر بات کی گئی ہے: توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ تو اسی کی کنٹینیویشن میں 7ویں جز کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 7ویں جز کا تقریباً آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو، ان کے دوسرے مذہب کے معبودوں کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہیں گے۔ تو اگر کسی دوسرے مذہب کے معبودوں کو، وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں، لیکن ان کو برا مت کہو، کیونکہ اگر ان کو برا کہو گے تو وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ احتیاط اپنی جگہ، اپنے دین پر قائم رہنا اپنی جگہ، لیکن دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا دیا ہے، اور پھر سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت انہیں بتائے گا وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ آ گیا جو طلب کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، کہ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ قرآن سے بڑا معجزہ تو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، بالکل یہ جب سیشن شروع ہوئے تھے، کہ قرآن ان لوگوں پہ نازل ہوا تھا جو کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، باقی سب کو عجمی کہتے تھے۔ وہ ان کو اپنی زبان پہ بہت ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے ان کو ایک چیلنج کیا کہ یہ دیکھو ایک ایسے نبی پر نازل ہوئی ہے جو کہ امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، اور کتنی فصاحت بلاغت والا یہ کلام نازل ہوا ہے، اس سے بڑا معجزہ تو کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو اس معجزے پہ بھی تو ایمان نہیں لائے، تو یہ لوگ ایسے ہی بس معجزے طلب کر رہے ہیں کہ معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی جو ضد کی ہے اس کے بدلے میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اب یہاں سے 8واں جز شروع ہو رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ کہ اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ گئیں، اور یہ ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ ان کو معجزہ نہیں نظر آیا، اصل میں ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ان کی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے۔ وہ بس اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد اور اپنی عناد کی وجہ سے اس پہ جم گئے ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اچھا، آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ جانوروں کا ذکر چل رہا ہے۔ اصل میں یہ لوگ اس کی بات آگے بھی آئے گی کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی عجیب عجیب جاہلانہ
اور مشرکانہ رسومات تھیں، اور جانوروں کو وہ اللہ کے سوا دوسرے اپنے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اس کے نام پہ ان کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ کہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اصل میں ایک دفعہ مشرکین نے اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ یہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ موت دے دے یعنی طبعی موت، تو اس کو تو تم مردار قرار دے کے حرام سمجھتے ہو، اور جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ تو اس کے بعد عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لاجک نہیں دی یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو حلال ہے، اگر مر گیا طبعی موت تو حرام ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے لاجک نہیں دی۔ لاجک دی جا سکتی تھی کہ اس کے اندر بیت خون ہوتا ہے اور خون جو ہے وہ گوشت کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اگر ذبح کر دیں گے تو خون نکل جائے گا۔ اس کے اندر ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے، اور یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی شیطان نے بہت لوگوں کو بھٹکا دیا، اور عجیب عجیب ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایون سو مچ سو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے فورمز پہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ بس شیطان نے شکوک شبہات ڈال دیے، لوگ لاجکس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاجک نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ بس کہہ رہے ہیں میں نے حکم دے دیا تو حکم دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ دیکھیں جب بھی کوئی لاجکس مانگے اس کی کیا لاجک ہے اور اس کی کیا لاجک ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات یہ کریں کہ بھائی تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، حدیث پہ ایمان رکھتے ہو، نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، ان کے رسول ہونے پہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر تو اس سب کا جواب ہاں میں ہے کہ جی رکھتا ہوں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لاجک نہیں دے رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ شیطان آج ایک لاجک ان سے کہے گا کہ مانگو، اگر اس کی لاجک ان کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کل دوسری لاجک مانگے گا۔ تو لاجکس ہر چیزوں کی حکمت ہمیں بیان نہیں کی گئی، کچھ کی حکمتیں ہیں بھی اور کچھ کی حکمتیں اللہ نے ہمیں نہیں بھی بتائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ جو ظاہر سے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، زبان سے بد نظری کرتے ہو، ہاتھ پیر سے گناہ کرتے ہو، وہ بھی چھوڑ دو، اور جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو، حسد بھی چھوڑ دو، تکبر بھی چھوڑ دو، کینہ بھی چھوڑ دو، نفرتیں بھی چھوڑ دو، تکبر بھی چھوڑ دو، دونوں چھوڑ دو۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون کہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور وہی جو میں بھی بات کر رہا تھا بحث کرنے کی، لوگ بحث کرتے ہیں بلا وجہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ یہ جو شیاطین ہیں اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ تم سے بحث کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، بحث میں مت پڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں مومن کی اور کافر کی کہ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، یہ مومن کی مثال ہے کہ ایک شخص تھا اس کو ہدایت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زندگی دے دی یعنی ہدایت دے دی اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی، نور، ہدایت کا نور، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ دو باتیں اس کے اندر ہیں کہ اس نور کی وجہ سے، ہدایت کی نور کی وجہ سے وہ صحیح غلط کی پہچان کر پاتا ہے اپنی زندگی میں، دوسرا لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر ایک سے ہٹ کٹ کے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ایک رحمانیت کی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگوں کے درمیان جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں اور ساتھ میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنیں۔
یہ مومن کی مثال ہے. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے جس سے کبھی نکل نہ پائے؟ یہ کافر کی مثال ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آتا کچھ، وہ اندھیروں میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور لیکن وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کو یہ سجا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں بڑا خوشنما کام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ سب سے بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں؟ جو طلب رکھتا ہے، جس کو شوق ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہدایت آئے، میں زندگی ایسے گزاروں کہ میں کامیاب ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر اللہ اور دعا بھی کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. لیکن جو اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لے، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ضد کی وجہ سے. پھر جاری ہے یہ سارے مضامین. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. دیکھیں جنت میں داخلہ ہوگا انسان کے تقوی کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے. ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ جنت جزا ہے ان کی جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ بات میں پہلے بھی بار بار کر چکا ہوں. ایک جگہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو بر پہ اور تقوی پہ. تقوی نفس کا تزکیہ، نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لینا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے نفس کا تزکیہ کریں، وہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. جب جنت میں داخلہ ہو جائے، ایمان ظاہری بات ہے، اس کا ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے، اس کا ایک لازمی جزو ہے. لیکن اس کے بعد جو درجات ہیں جنت میں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے درجات اس کے اعمال کے برابر ہیں. نیک عمل جو بر ہوتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی سے جنت میں داخلہ، پھر بر اور نیک عمل سے جنت کی بلندی. تو اس لیے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرے اور نیک اعمال میں جڑ جائیں. کوشش کر کے چن کے انسان نیک اعمال کرے، عبادت بھی کرے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں پہ خرچ کرے، لوگوں کا خیال کرے، کسی کی عیادت کرے، کسی کی زیارت کرے. اللہ کے لیے سارے نیک اعمال ہیں، بہت سارے نیک اعمال ہیں. کسی سے اچھی بات کر دے، کسی کو نیکی کی بات بتا دے، کسی وغیرہ وغیرہ. تو جتنے اعمال کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ درجات جنت میں بڑھائیں گے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا مشرکین کی اور جو وہ غلط کام کرتے تھے، اور اس میں سے ایک غلط کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں. مشرکین اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے زمانہ جہالت میں بھی، اور بیسکلی مشرکین اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. وہ ان کو آڑ سمجھتے تھے. بہت ساری وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لڑکیاں رکھی جائیں. یہ تو شیطان نے ساری ان کو پٹیاں پڑھائی ہیں. اور کچھ لوگ بس اس کو اپنی شرم کی بات سمجھتے تھے، اپنے سٹیٹس کو سمجھتے تھے کہ میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا اگر میری لڑکیاں. یہ ہمارے دین نے بیٹی کو عزت دی ہے، ہماری دین نے بیٹی کو عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ آگے جا کے 30ویں جز کے اندر انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. زندہ دفن کر دیتے تھے, زندہ دفن کر کے قتل کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس لڑکی کو جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا. یہ ایک طریقہ بیان ہے مشرکوں کو بتانے کے لیے کہ تم نے ظلم کیا اس بچی پہ جس کو زندہ دفن کر دیا. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی, اسلام نے بیٹی کو عزت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, ان کا خیال رکھے, اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا جب مناسب رشتہ ملے تو ان کی عزت کے ساتھ شادی کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ احترام اور عزت دیا اس دین نے بیٹی کو, عورت کو, بیوی کو, ماں کو. ماں کا درجہ تو سب سے زیادہ ہے ہمارے دین کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مشرکانہ رسومات کے بارے میں جاری رکھتے ہوئے کہ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کچھ انعام جیسے میں نے کل بتایا تھا اس سورہ کا نام انہی وجہ سے ہے کہ کچھ چوپائے جو تھے ان کے بارے میں مشرکین کی کچھ جہالت والی اور مشرکانہ رسوم تھیں, اس کا ذکر کیا ہے کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ اللہ کے نام پہ ان کی سواری بھی نہیں کر سکتے, اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. وہ پھر کچھ جانوروں کے بارے میں انہوں نے بس طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا, نہ ذبح کرتے وقت, نہ سواری کرتے وقت, نہ ان کا گوشت کھاتے وقت, وغیرہ وغیرہ. تو عجیب مشرکانہ سی رسوم تھیں. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ خاص چوپائے جو ہیں ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے, اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سارے مرد عورت شریک ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی مشرکانہ رسومات کو پھر رد فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے بتایا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اس طرح کی کوئی بھی احکام نازل فرمائے. تو اصل میں انہی مشرکانہ رسوم کی بیس کے اوپر اس سورت کا نام سورت الانعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مردار اور بہتے خون اور سور کے گوشت کو حرام فرمایا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو بس میں یہ چیز پاتا ہوں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو, الا کہ وہ مردار ہو, مردار نہیں کھا سکتے, یا بہتا ہوا خون ہو, یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے, یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. ہاں البتہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان جا رہی ہو, بہت مجبوری ہو, تو تب اتنا کھا سکتے ہیں کہ لذت حاصل کرنا غرض نہ ہو, بس جان بچانا غرض ہو. پھر ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر کچھ ایسی نصیحتیں یا وصیتیں فرمائی ہیں جو کہ بیسیکلی کامن ہے سارے کے سارے مذاہب میں. سارے جتنے مذہب پہلے بھی مطلب جو شریعتیں نازل ہوئیں ان سب کے اندر یہ چیزیں کامن تھیں, اور یہ ہمارے لیے بھی یہ وصیتیں اور نصیحتیں, پورا قرآن ہی ہمارے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ صرف مشرکین مکہ یا پھر اہل کتاب سے مخاطب نہیں ہے, سب سے مخاطب ہے, ان کو بھی مخاطب ہے, ہم سے بھی مخاطب ہے کہ یہ 10 وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شریعت کی آئیں اور ہماری شریعت کے اندر بھی ان کو باقی رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وہ بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نہ ہو کیوں کہ میں غریب ہوں. یہ جو نیت ہے
میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے اس لیے میری اولاد نہ ہو، یہ نیت بالکل ٹھیک نیت نہیں ہے۔ ہاں صحت کی وجہ سے، ماں کی صحت کی وجہ سے، یا بچوں کی تربیت کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، ان کی وجہ سے اگر کوئی بندہ پلان کرنا چاہے تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ وجہ کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے اس کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ غربت کی وجہ سے مت قتل کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی دوں گا۔ تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تمہیں بھی تو میں ہی کھلاتا ہوں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو، سر عام ہو یا بند کمرے کے اندر ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے بلا وجہ کسی حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں جس کی اللہ نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے، حتی یبلغ اشدہ، تو اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ معترضہ کے بارے میں بتایا کہ بیچ میں ایک بات کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لوگوں یہ باتیں جس کی اللہ نے وصیت کی ہے تاکہ نصیحت قبول کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ دو 10ویں بات کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے وصیت کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو شخص کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص کوئی بدی لے کے آئے گا اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا رحمت ہے اللہ کی، ایک نیکی کریں 10 نیکیوں کا ثواب، ایک برائی کریں 1 برائی لکھی جائے گی۔ لگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہو تو صحیح اللہ کی اس رحمت کو لینے والا۔ پھر سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے، سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے، رسالت اور آخرت بیسیکلی، اور ساتھ میں توحید کے کچھ دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آگے چل کے بہت سارے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں، اور اصطلاح میں اصل میں ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے بالکل۔ تو جن کے جیسے ہمیں پتہ ہے قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اچھے اور برے اعمال کا، جس کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، معاذ اللہ کسی کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا جہنم میں جائے گا، اور جن کے برابر ہو جائیں گے کچھ عرصے تک ان کو اس جگہ جس کو اعراف کہتے ہیں یہاں رکھا جائے گا، اور پھر ان کے ایمان کی وجہ سے بالآخر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ پھر یہ حروف مقطعات سے شروع ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کو پریشانی یہ نہ ہو کہ باطل جو لوگوں کو منواؤں کیسے، آپ کا کام ہے بتا دینا، ہاں یہ لوگوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا سمجھنا اور عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس دن اعمال کا وزن ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، اس چنانچہ جس کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔
ومن خفت موازینہ، اور جس کی ترازو کے پلڑے ہلکے ہو گئے معاذ اللہ نیک اعمال کے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو اللہ نے اکرام دیا فرشتوں کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بطور اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام دیا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ ابلیس بھی وہاں تھا جس کو اللہ نے بہت سٹیٹس دیا تھا، اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کو۔ اب یہ بات غور سے سنیں، شیطان کی علت کیا ہے، ریزننگ کیا ہے؟ کہتا ہے قال انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وہ جن تھا، اور ان کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ آج بھی ہمارے نعرے ہیں ایسے ہی، انا خیر منہ، ہم کوئی کام کرتے ہیں اور دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر۔ یہ بہت خطرناک نعرہ ہے، یہ شیطانی نعرہ ہے۔ جو بندہ بھی کوئی بھی اچھا کام بھی کرے اور وہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ بہتر کام کر رہا ہوں، یاد رکھیں یہ شیطانی نعرہ ہے۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگنے چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے کہ میں حق نہیں ادا کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے جو بھی کیا تب بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکا، بجائے اس کے کہ ہم یہ نعرے لگائیں کہ انا خیر منہ، جی میں کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، وہ تو کوئی اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ شیطانی نعرہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی نعرے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اللہ نے اس کو نکالا تو آگے اڑ گیا اور آگے اللہ پہ اب تو شیطان بن گیا، نے کہا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور ساتھ میں کہا فبما اغویتنی، قال فبما اغویتنی، اب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں قسم کھاتا ہوں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں انسانوں کی گھات لگا کر ان کے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ شیطان کے حملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے اے اللہ ان میں سے اکثر ناشکرے بن جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا استحضاء نہ کرنا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ شیطان کا اثر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ آپ کھائیں پیئیں جنت میں لیکن یہ درخت ہے، خاص درخت ہے مخصوص، اس کے پاس نہیں جانا ورنہ آپ زیادتی کرنے والے میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اصل میں آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے وہ زمین کے لیے بنے۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس لیے ڈالا تھا، یہ منع کیا تھا کہ آپ جو ہے مٹی سے بنے ہیں، جنت کا جو یہ پھل ہے اس کی کھانے کی آپ طاقت نہیں رکھتے، اب تھوڑے عرصہ آپ جنت میں رہ گئے ہیں تو اب آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو چکی ہے کہ اب آپ یہ کھا سکتے ہیں، اور اس کی بڑی اچھی تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور آپ اللہ کا قرب ملے گا۔ ان کو لالچ دی۔ اب آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے کیونکہ اللہ سے محبت تھی، اللہ کے قرب میں رہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے وہ کھا لیا۔ تو اور بہت وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائیں ان کے سامنے، یقین جانو بڑا خیر خواہ ہوں آپ دونوں کا۔ اور کیا ہوا؟
کہ جب انہوں نے کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے، اور شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے کپڑے اتر جائیں گے۔ شیطان کا ٹارگٹ تھا ان کے کپڑے اتروانا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ اور پھر جب جیسے کپڑے اترے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کپڑے پہننا چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسے کپڑے اترے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب دونوں نے درخت سے کا مزہ چکھا تو دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ یہ فطرت ہے۔ جب انسان کپڑے اتارنے لگ جاتا ہے تو وہ غیر فطری بات کرتا ہے، وہ انسانی عمل نہیں ہوتا۔ فطرت انسان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے، کھلے کپڑے پہنے، نہ کہ سکن ٹائٹ کپڑے پہنے کہ سارا جسم نظر آئے، اور نہ تھوڑے کپڑے پہنے کہ جسم کو دکھائے۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان پورے کپڑے پہنے، کھلے پہنے، تاکہ جسم اس چھپے لوگوں سے۔ اور پھر دعا مانگی، اللہ نے سکھایا کہ توبہ کر لو، تو دونوں نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کھایا تو ہم بے شک بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے توبہ کے الفاظ سکھائے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں آدم علیہ السلام کو۔ یہ بہت مؤثر الفاظ ہیں، ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے زندگی میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چار جگہ پہ ایک بڑی عجیب ہے، تقریباً اکٹھے آگے پیچھے، قرآن میں اور ایسا کہیں نہیں ہے، چار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا ہے، اور یا بنی آدم کے ساتھ، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، چار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے۔ بیسیکلی کہا اے انسانوں شیطان سے بچو۔ یہ ساری وہی کہانی چل رہی ہے کہ انسان کا اکرام کیا، شیطان نے انکار کیا، شیطان نے کہا میں بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسانوں شیطان سے بچنا 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 بچنا۔ کس کس چیز سے بچنا؟ پہلی بات یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، دیکھو یہ لباس نازل کیا ہے نا ہم نے تمہارے لیے، یہ اس لیے نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ ستر کو کھولنا برا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسانوں تو اس لیے نازل کیا ہے کہ ان کو چھپاؤ، اور دوسری وجہ وریشہ، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ لباس اچھا پہن کے تم اچھے لگو، تو وہ لباس پہننا چاہیے جو جسم کو چھپائے اور جو انسان کو خوبصورت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، یاد رکھنا کہ تقوی کا لباس بھی پہننا، میری نافرمانی مت کرنا، وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر آگے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں، لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے انسانوں شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا تاکہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ کیا شیطان کی دشمنی سکھا رہے ہیں اللہ؟ کوئی کہے نا کہ وہ فلاں شخص تھا، اس نے تمہارے والدین کے کپڑے اتروا دیے، وہ فلاں شخص تھا، اس نے تمہارے والدین کو وہ گھر سے نکال دیا، کیا دل کے اندر ایک غصہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی بات کریں، شیطان کا غصہ دل میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھو اس شیطان کو ہر کس موقع نہ دینا کہ تمہیں اس طرح فتنہ میں ڈال دے، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اللہ اکبر۔ اور جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا شیطان نے تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو شیطان سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی فتنے میں پڑ جاؤ۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کا جو گروہ ہے تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اصل مشرکین کا پہلے بھی شاید غالباً بات کی تھی کہ وہ
برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا سوائے ایک قبیلے کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ عمل کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے یا بنی آدم، اے انسانوں. ہاں پھر وہ اس لباس کا ذکر، پہلا بھی لباس، دوسرا بھی لباس، تیسرا بھی خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد میں آؤ تو خوش نمائی کا سامان یعنی لباس، جسم پر اچھا لباس جسم پر پہن کر آیا کرو. میری بارگاہ میں آ رہے ہو سلیپنگ سوٹ میں مت آ جانا، پورا لباس پہننا، اچھا لباس پہننا. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. دیکھو شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ تم سے اسراف کرائے گا. کھانا تھوڑا سا کھا کے باقی پھینک دیتا ہے. شادیوں پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا اتنا کھانا ڈال لیا، تھوڑا کھایا باقی پھینک دیا. دیکھو کھاؤ پیو، اسراف مت کرنا، ضائع مت کرنا کھانے کو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. پھر آگے چل کے یا بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تقوی اختیار کرو، اللہ کے رسول کی بات مان جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ اے انسانوں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بات جاری رہی اور پھر ایک جگہ جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے کہتے تھے ایسے لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے سینے میں ایک دوسرے سے دنیا میں اگر کوئی رنجش رہی ہوگی تو ہم اسے باہر نکال دیں گے. اللہ اکبر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ کہیں گے تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک یعنی جنت تک پہنچایا. اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے. اور پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اسے بالکل سچا پایا. اب تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ تم نے انکار کیا تھا، ضد پہ اڑے رہے تھے، کیا تم میں جہنم ملی؟ وہ کہیں گے کہ ہاں. قالوا نعم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی اور دوزخی ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بینہما حجاب علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. وہ یہ لوگ جو ہے نا یہ درمیانی لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کے اب اعمال برابر ہو گئے نا، برے اعمال نیک اعمال. تو ایمان والے ہیں، یہ دنیا میں بھی پہچانتے تھے یہ نیک ہیں یہ بد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پہچان جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے یعنی دنیا میں. وہ جنت والوں کو کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر. لم يدخلوها وهم یطعمون. کہ وہ آراف والے خود تو جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن اشتیاق کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہوئے. وهم یطمعون. اور پھر جہنم کو دیکھیں گے اور لوگ اللہ سے دعا مانگیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اللہ ان والوں میں نہ بنانا. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاری رکھتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیات کا کھلا انکار کرتے تھے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ توحید کے دلائل دیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. تمہارا رب اللہ وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان زمین 6 دن میں بنائے. پھر اس پہ نے عرش پر استوا فرمایا. وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدھ بوجھتی ہے. اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے, سب اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یاد رکھو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آگے اور بھی ہیں, وقت کی کمی کی باعث میں ختم کرتا ہوں بات کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے قصے بیان فرمائے اس جز کے اندر. نوح علیہ السلام کا قصہ, پھر سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ بہت مضبوط بنایا تھا اور بہت تکبر کرتے تھے. پھر اس کے بعد آگے چل کے صالح علیہ السلام کا قصہ, وہ سمود کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ بھی عاد کے چھوٹے بھائی سمجھیں, وہ بھی بہت مضبوط تھے. اور پھر وہ پورا واقعہ ہے انشاءاللہ آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے معجزہ مانگا, اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نکال دی اور پھر اونٹنی کی انہوں نے تکریم نہیں کی, اکرام نہیں کیا, اس کو قتل کر دیا, پھر ان پہ عذاب آیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا اسی جز کے اندر قصہ بیان فرمایا جو ہوموسیکشوالٹی میں پڑے ہوئے تھے, ہم جس پرستی پہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی ان کی بے حیائی کی وجہ سے. اور پھر شعیب علیہ السلام کا قصہ جو مدین کی طرف مدین والوں کے پاس بھیجے گئے تھے اور یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, پھر ان پہ عذاب آیا. تو یہ 4 قصے اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 قصے انبیاء کے, یہ 8ویں جز میں, اور یہ قصے آگے 9ویں جز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں گے. سورۃ الاعراف جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ سب روز کی طرح آج بھی ہم توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے, اپنی غلطیوں سے. اور ہم نے قرآن کو بہت نظر انداز کیا ہے, دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کی خصوصیت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہم نے جہاں باقی سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, وہاں انشاءاللہ اس گناہ سے بھی توبہ کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا. ہم قرآن ایک عزم کرنا ہے اس رمضان کے اندر, اور اللہ کرے کہ ہم کر چکے ہوں, نہیں تو ابھی کر لیں کہ ہم قرآن سے محبت کریں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے, قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے. ہماری زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی اور آخرت کی دونوں کا دار و مدار قرآن اور سنت کے اوپر ہے. تو پلیز قرآن کو سمجھیں. ہم نے تھوڑی سی باتیں کی, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ, یہ تو ہمارے پاس آ چکا, یہ کلام آ چکا, ہدایت آ چکی, اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا سوائے ہماری اپنی ذات کے. ہم نہیں چاہتے کہ اس دن ہم قیامت کے دن قصوروار ٹھہرائے جائیں. تو انشاءاللہ توبہ کر لیں ہر گناہ سے, اور اس گناہ سے بھی کہ ہم نے قرآن کو بہت نظر انداز کیا ہے. تو توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں. اگر کوئی تو بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ صدق دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے میرے مولا. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ یہ جو مجلس کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ اس کا حق ادا نہیں کیا، بے شک نہیں کیا یا اللہ، اور نہ کر سکتے ہیں میرے مولا. ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، پھر بھی یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ خود عمل کرنے والا بنائیے. اور یا اللہ اس دین کی خوبصورت باتیں یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کی فلاح کی باتیں یا اللہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیجئے یا اللہ کہ وہ عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے. یا اللہ ہر شر فتنے سے بچا کر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے. میرے مولا قبول فرما لیجئے. اللہ اسباب عطا فرما دیجئے. یا اللہ مخلص معاونین عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. ہم دنیا آخرت کے محتاج ہیں. اللہ دنیا آخرت کے یا اللہ تمام حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. میرے مولا یہ جو وبا پھیلی ہے اس کو دور فرما دیجئے. میرے مولا پلیز اس کو دور فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے. میرے مولا جو آپ کے پاس آ گئے یا اللہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس کے نتیجے میں یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ عافیت سے رکھے. میرے مولا ہم کو عافیت سے رکھے. میرے پیارے اللہ عافیت سے رکھے. میرے مولا مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے. میرے اللہ حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے یا اللہ ادب نہیں کیا مسجدوں کا حرمین شریفین کا، ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یا اللہ آپ نے یا اللہ یہ بند کر دی. میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے. میرے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ مسجدیں کھلوا دیجئے. آپ سے توفیق بھی مانگتے ہیں لیکن یا اللہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والے بنیں گے. میرے پیارے اللہ پلیز میرے مولا مسجدیں کھلوا دیجئے. میرے اللہ رحم کا محفل فیصلے فرما دیجئے. میرے مولا جو بیمار ہیں روحانی جسمانی نفسیاتی طور پہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجئے. اللہ جو شیطانی اثرات کا شکار ہیں کسی بھی قسم کے سفلی اثرات کا سب کو یا اللہ صحت دے دیجئے. ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے والدین کی خصوصی حفاظت فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے میرے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجئے. میرے اللہ جو ہمارے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنائیے. یا ارحم الراحمین قرآن کی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے. میرے مولا معاف فرما دیجئے. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے. عافیت کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجئے. میرے مولا دجال کے فتنے سے بچا لیجئے. اللہ دجال کے فتنوں سے بچا لیجئے. میرے مولا دجال کے فتنوں سے بچا لیجئے. یا اللہ جی دجال کے فتنوں سے بچا لیجئے. میرے مولا اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی، اور میرے مولا جب آپ کے پاس جانے کا وقت ہو اس وقت بھی اللہ مغفرت بھی فرمائیے گا. یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا فرمائیے گا. میرے مولا کلمہ بھی زبان سے جاری فرمائیے گا. اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے پاس بلائیے گا اپنے وقت پر. یا اللہ قبر کی اور قیامت کے دن کی منازل کو آسان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کے ساتھ یا اللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلوا کے یا اللہ ان کے قدموں میں یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا. اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم فقیر ہیں، اور ایسے فقیر ہیں یا اللہ جن کو بھیک مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. میرے مولا معاف کر دیجئے. اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے. اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے. ہم محتاج ہے میرے مولا. یا اللہ محتاج ہے. اللہ
لوگوں کی محتاجی سے بچا لیجئے. حسبی الرازق من المرزوق یا ارحم الراحمین. یا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ قبول فرما لیجئے ساری دعاؤں کو، ہم سب کی حاجات کو، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.